الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو آج باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر میرپور خاص کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں یہ سلسلہ دیکھیں، آج 14 ربیع الغوث 1432 سنہ ہجری 19 مارچ 2011 ہے۔ الحمدللہ میرپور خاص کے فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چونکہ الحمدللہ یہ سندھ کا شہر ہے، یہاں اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے بھی سندھی بولنے والے اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین میں بھی بہت سارے اسلامی بھائی سندھی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے چند جملے جو ہے وہ سندھی زبان میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ مجھا مچھڑا اسلامی بھائروں آئے مدنی چینل کا ناظرین، اچو گجی پنجو مدنی مقصد دورایوں، موکے پنجی آئیں ساری دنیا جو مارن جی اصلاح جی کوشش کرنی آہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیں اچو تو گجی پنجی عزم جو اظہار کریوں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہی، آؤ تبا غیبت کریا نہ بڑھا محبتن رکھو صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث درود پاک پڑھنے والے کے فضائل اور درود پاک کو پڑھنے والے کو جو مغفرتیں اور رحمتیں ملتی ہیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ درود پاک کے فضائل تو اتنے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بیان کرتے چلے جائیں وقت تو ختم ہو سکتا ہے، مگر درود پاک کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی پیاری اور معطر و معنبر حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وکلا بقبری ملکن، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، آتاہ اسماء الخلائق، جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، اور عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے دو بڑے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ ایک تو درود پاک پڑھنا کتنی بڑی سعادت۔ آج اگر ہم کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوں، کسی کی تعظیم کرتے ہوں، وہ کسی کو بہت چاہتے ہوں اور اس کے پاس ہمارا تذکرہ ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا ان کے یہاں میرا نام لیا گیا، میری بات ہو رہی تھی،
کوئی آ کر بتائے کہ فلاں کے یہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کے پیر صاحب کے یہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ فلاں وہ شخصیت جو ہے اس کے پاس آپ کا نام دیا گیا، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اچھا میری بات ہو رہی تھی۔ آپ سوچئے ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ آپ کا اور آپ کے والد کا نام بارگاہ رسالت کا پیش کرے۔ آقا آپ کے فلاں غلام نے اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے، بندہ درود پڑھتا رہے، نام دربار رسالت میں پہنچتا رہتا ہے۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اس کا نام اس کے نبی کے دربار میں پیش ہو جائے۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ آقا کے دربار میں نام تذکرہ ہو اور آقا کی نگاہ رحمت پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری پیاری بات، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیسا کرسٹل کلیئر ہو رہا ہے، کیسا واضح ہو رہا ہے کہ ایک فرشتہ جو دربان رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہے، اس کی سماعت ایسی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھے وہ اسے سن لیتا ہے۔ کبھی تصور کیا ہے کہ دنیا میں درود پڑھے کتنے جاتے ہیں؟ ابھی کوئی میر پور خاص میں درود پڑھے، حیدرآباد میں درود پڑھے، ٹنڈو آدم میں درود پڑھے، عمر کوٹ میں درود پڑھے، سندھ کیوں پنجاب میں درود پڑھے، اور آگے جائیے خیبر پختونخوا میں درود پڑھے۔ ارے صرف پاکستان میں تھوڑی، نبی کے دیوانے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، کوئی ہند میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی ہانگ کانگ میں، کوئی چائنا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا۔ ارے کوئی خوش نصیب طواف کرتے ہوئے تو کوئی گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے۔ گویا درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ایوری سیکنڈ، ایوری منٹ پیارے آقا کے دربار میں ہزاروں لاکھوں درود پڑے جا رہے ہیں۔ فرشتے کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کمال دیکھیے، اس کی سماعت، اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں سننے کی قوت ایسی ہے کہ لاکھوں درود پڑے جا رہے ہیں، سب کے نہ صرف درود سن رہا ہے بلکہ ریکگنائز بھی کر رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ ارے نہ صرف اسے پہچانتا ہے، اس کے باپ کو بھی پہچان لیتا ہے، آقا کے دربار میں اس کا سلام درود پیش کر دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نبی کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، جس نبی کے دربان کی علم کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی درود پڑھے اس کا نام، اس کے والد کا نام سب کچھ پہچان لے، اور اگر ہم کہیں کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لا لے کرامت سے لاکھوں سلام۔ سوچئے تو صحیح میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربان مصطفیٰ کا یہ کمال ہے تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ درود پاک کی اس قدر برکتیں، آئیے محبت، ذوق اور شوق اور اس تصور میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے ہیں کہ میں نے یہاں درود پڑھنا ہے اور ادھر فرشتے نے میرا نام دربار مصطفیٰ میں پیش کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے ہر کسی کو ٹکڑا ملتا ہے۔ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے جہاں کا ٹکڑا، جہاں کی خیرات ساری دنیا میں بتا کرتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کا دیے خیرات مدینے دی، ساری دنیا کا دیے خیرات مدینے دی۔ اعلیٰ حضرت اسی مضمون کو
किस प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दर का पाते हैं। एक और जगह आला हज़रत इस तरह समझा रहे हैं कि प्यारे आका का दस्तरखान कैसा वसी है, मदीने की खैरात कैसे मदीने के दीवानों को मिला करती है। लिखते हैं आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। तो आका के दस्तरखान से दाने चुनने वाले हैं हम, तो आका के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, मेरी आका की सीरत का मुताला करें तो मेहमान नवाजी, मेहमानों का इकराम करना, अपने मेहमानों की खैर खाही करना मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम पहलू हमें नजर आता है। और जब सहाबा इकराम की तरफ चलें तो सहाबा इकराम किस कदर मेहमानों का इकराम किया करते, किस तरह मेहमान नवाजी किया करते, इसकी अजीम मिसालें मौजूद हैं। मेरे आका के दौर में सहाबी अपने घर पे अपने आका को बुलाना अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझा करते, आका से वालेहाना प्यार करते और फिर आका के सहाबा की भी दावत किया करते। ग़ज़वा-ए खंदक का मौका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम भूख की शिद्दत है, शिकम अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबा इकराम ने भी पत्थर बांधे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ौजा के पास आते हैं और आका फरमाते हैं कि घर में कुछ खाने को है। आपकी ज़ौजा कहती हैं एक बकरी है और थोड़े से जौ के दाने हैं। बकरी आपने ज़बाह की और जौ पीस कर रोटियां पकाकर सालन में भिगोकर सरीद तैयार कर ली। अब सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मैंने वो सरीद का बर्तन उठाकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैंने ज़हन में सोचा कि चंद सहाबा, एक बकरी का गोश्त है, चंद रोटियां हैं, सरीद भरी हुई है, चंद सहाबा और आका खा लेंगे तो कुछ का तो पेट भर जाएगा, मगर कुर्बान जाइए मदीने वाले की सखावत पर। मेरे आका फरमाते ऐ जाबिर खंदक वालों को बुला के ले आओ। हजरत जाबिर परेशान हैं, एक बकरी का गोश्त है, थोड़ा सा खाना है, ये सारे खंदक वाले अप्रोक्सीमेटली अंदाजन 1000 सहाबा हैं, ये 1000 सहाबा कैसे खाना खा सकेंगे। अपनी ज़ौजा को कहते हैं कि आका ने सबको बुलाने का कह दिया है। वो ज़ौजा भी कैसी आशिक रसूल थी, अर्ज करती हैं जिसने बुलाया है वही इंतजाम भी कर देंगे। अगर तो जाबिर गए और ऐलान कर दिया है खंदक वालों आ जाओ, सारे आ गए। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जब हाजिर हो गए तो मेरे आका ने फरमाया ऐसा करो थोड़े थोड़े मेरे पास भेजते जाओ। चुनांचे सहाबा इकराम हाजिर होते और खाना तनावुल फरमाते। जब सब खाना खा चुके तो मैंने देखा बर्तन में इब्तिदान जितना खाना था अब भी वो बर्तन में मौजूद था। 1000 के करीब सहाबा इकराम ने खाना खा लिया, बर्तन में अब भी ऐसा मौजूद था। मेरे आका अलैहिस्सलाम खाना खाने वालों को फरमा रहे थे हड्डी मत तोड़ना। जब सब खाना खा चुके मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम हड्डियों को जमा करने का हुक्म फरमाया। जब हड्डियां जमा हो गईं तो सरवरे कायनात शहंशाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हड्डियों पर रखकर कुछ पढ़ा। हड्डियों में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते बकरी कान झाड़ती हुई उठ खड़ी हो गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जाबिर अपनी बकरी को वापस ले जाओ। हजरत जाबिर फरमाते में जब बकरी लेकर घर आया तो ज़ौजा मोहतरमा पूछती है बकरी कहां से लाए।
میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ عز و جل نے اسے ہمارے لیے زندہ کر دیا ہے۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھیے، ایک بکری سے 1000 صحابی بھی کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کر میرے آقا بکری کو زندہ بھی فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور سائملٹینیسلی اسی دوران ایک اور ماجرا چل رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ نے بکری ذبح کی تو آپ کے دونوں صاحبزادوں نے بھی دیکھا کہ اس طرح بکری کو کاٹا جاتا ہے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ چلو ہم بھی یہ کام اوپر چھت پہ چل کر کرتے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے نے باندھا اور چھری سے جس طرح بکری کو ذبح کیا گیا تھا اسی طرح اس نے اپنے بھائی کے حلق پر بھی چھری گما دی۔ یہاں چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ اب جب بڑے نے یہ دیکھا تو وہ دوڑا اور ڈر کر بھاگا، چھت سے گرا تو وہ بھی گر کر فوت ہو گیا۔ دونوں بچے یہاں فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر کو نہیں پتا، آپ کی زوجہ محترمہ جو صابرہ ہیں، چیخ و پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں ایک عظیم و شان مہمان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال سے دونوں ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا، کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی نہ بتایا۔ اب اگرچہ سوچئے ماں کے دل کیسا رو رہا ہوگا، مگر چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا بھی پکاتی رہی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، کھانا تناول فرما چکے، اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے، زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہے؟ اب اس زوجہ نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیجئے وہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا فرمان آیا ہے، ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر نے فرمایا آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا، کپڑے کو اٹھا کر مدنی منوں کی لاشوں کو دکھایا۔ اب تو وہ بھی رونے لگے۔ حضرت سیدنا جابر نے کیا کیا، دونوں ننھی لاشوں کو لا کر سرکار کے قدموں پر رکھ دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مالک کریم نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہو اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، نبی کی دعا کا اثر دیکھیے، حضرت جابر کے وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ تو نبی کے معجزوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ میرے آقا کے کمالات پر ہی اگر گفتگو کی جائے تو الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، وقت تو ختم ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے نبی کی شان کہ چلتے پھرتے کبھی جانور زندہ فرماتے، کبھی مردوں کو زندہ فرماتے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دل مردہ کو زندہ کرنے کی تمنا بارگاہ مصطفیٰ میں کس طرح پیش کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے لکھتے ہیں آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اس دل پر نظر کر دیجیے تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے جہاں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ملتا ہے، وہاں ہمیں صحابہ کرام کی مہمان نوازی کا انداز بھی پتا چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा की मेहमान नवाजी किया करते। अल्लाह अल्लाह सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला उस्मान गनी की सखावत की बरकतें हम सबको अता फरमाए। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने दावत की और आका के पीछे पीछे चलने लगे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए उस्मान मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? कहा उस्मान की तमन्ना थी कि आका जब आप मेरे घर आएंगे तो आपके हर कदम के बदले जो मेरे घर की तरफ उठेगा एक एक गुलाम को आजाद कर देगा। आका इसलिए कदम गिन रहा हो। रावी लिखते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तमाम कदम काउंट किए जितने कदम मुस्तफा करीम ने सैयदना उस्मान गनी के घर की तरफ उठाए। उस्मान गनी ने उतने गुलाम राहे खुदा ने आजाद कर दिए। ये मेहमान नवाजी का अंदाज साहबा इकराम का हुआ करता। और ऐसा नहीं है कि ये अंदाज फकत साहबा इकराम का मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होता, बल्कि साहबा इकराम अलैहिम रिदवान दीगर मदीना तैयबा आने वालों पर भी ऐसे ही मेहमान नवाज हुआ करते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं एक आदमी काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा मैं पाके से हूं। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात में से किसी की तरफ आदमी भेजा ताकि खाने की कोई चीज ले आए। उन्होंने अर्ज किया उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर मबऊस फरमाया है, मेरे पास इस वक्त पानी के सिवा कुछ नहीं है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा फरमा रही है। फिर दूसरी ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेजा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। यहां तक कि तमाम अज़वाजे मुतहरात के घरों से यही जवाब आया, हमारे पास पानी के सिवा कुछ नहीं है। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो नबी हैं जो बादशाहों के बादशाह हैं, ये वो नबी हैं। अरे मेरे आका दुआ फरमाते तो जन्नत की नेमतें आपके दस्तरखान पर आ जाती, मगर सादगी गुर्बत को पसंद करना, किस तरह फकरो फाका की जिंदगी गुजारना। और आज हमारे फ्रिज भरे होते हैं, हमारे किचन में खाना जाया हो जाता है और हम हैं कि हमारे माथे पर बल नहीं आता। तो आज किसी के यहां थोड़ी तंगी आ जाए, शिकवा शिकायत जबान पर आ जाता है। अरे नबी का घराना तो देखिए, किसी उम्मुल मोमिनीन के घर में पानी के सिवा कुछ ना था। ये कैसी जिंदगी थी, ये कैसी सादगी भरी जिंदगी थी। जब तो मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत उस सादगी भरी जिंदगी पर सलाम भेजते हुए लिखते हैं, आहा तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, हो सलाम आज जाना मदनी मदीने वाले। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। ऐ मदीने वाले के गुलाम कहलाने वाले, कभी अपने खानों को भी देख लिया करो, कभी अपने लाइफ स्टाइल को भी देख लिया करो। और जब किसी पर तंगी आ जाए तो उस पर सब्र करने की आदत भी डाला करो कि आका के गुलाम तो हम हैं, मगर मेरे आका ने कैसी सादा जिंदगी गुजारी। बहरहाल किसी ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर, किसी उम्मुल मोमिनीन के घर खाना ना मिला तो अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, जो बंदा आज रात इस मेहमान की मेजबानी करेगा अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाएगा। ये सुनकर एक अंसारी साहबी खड़े हो गए। सुनिएगा, उनके घर में भी कोई बहुत ज्यादा फरावानी ना थी, मगर आका ने कहा था कि अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए। खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेहमान नवाजी करूंगा। सुना से वो अंसारी उस मेहमान को लेकर अपने घर पहुंचे। बीवी से कहा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने अर्ज की, नहीं, सिर्फ बच्चों का खाना है। अंसारी ने बीवी से कहा, बच्चों को किसी चीज से बहला दो, जब रात को खाना चाहे तो इन्हें सुला दो, और जब मेहमान आए और खाना खाने लगे तो चिराग बुझा देना और ये जाहिर करना कि हम भी खा रहे हैं। और जब ऐसा ही किया गया, मेहमान और मेजबान बैठ गए,
چراغ بجھا دیا گیا. مہمان سمجھتا رہا کہ میزبان بھی ساتھ کھا رہے ہیں, یہ فقط ہاتھ ہلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. جب صبح ہوئی یہ انصاری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما, تم نے جو اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا اور فرشتوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا. یہ تھے صحابہ, یہ تھے ان کا ایٹیٹیوڈ, یہ تھا مہمان نوازی کا جذبہ کہ مہمان آ جائے خود نہیں کھانا, اس مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9, یعنی صحابہ کرام اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جس کے گھر پہ مہمان آتا ہے اس کے گھر پر تو رحمت آ جاتی ہے. آج جس سنت پر میں نے بیان کرنا ہے, جو میرا موضوع ہے, وہ یہی ہے کہ مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں, مہمان کی خدمت کرنے کی کیا طریقے ہیں, اور جو کوئی مہمان میزبان کے پاس جائے اس کو کس طرح گھر میں جانا چاہیے, کیونکہ یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے, مگر کیا مہمان نوازی کرتے ہوئے ہم مہمان کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا جو نعمتیں احادیث نے مہمان نوازی کرنے والے کے لیے لکھی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں, یا اگر ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ میزبان کا دل توڑ کر واپس آتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو بندہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اپنے مہمان کی عزت کرے. مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے اور اس کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اسے کتنی برکت حاصل ہوتی ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کسی کا دسترخوان بچھا رہے, مہمان کھاتے رہیں, تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. جب تک دسترخوان بچھا رہے, مہمان کھاتے رہیں, فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں, ایٹیکیٹس بتا رہے ہیں کہ مہمان جب میزبان کے پاس جائے اس کو کیا کرنا چاہیے, اور جب میزبان کے یہاں مہمان آئے اس نے کیا کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اصحاب اور حضرت جابر کے ہاں تشریف لائے, انہوں نے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور کہا تناول فرمائیے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے سرکہ بہترین سالن ہے, ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس اس کے کچھ بھائی آئیں اور گھر میں موجود چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرنے میں اپنی تحقیر سمجھے, یعنی گھر میں چیزیں ہوں پھر بھی پیش نہ کرے, ہلاکت ہے اس کے لیے. اور آگے فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جن کے سامنے کچھ پیش کیا جائے اور وہ اسے حقیر جانے. اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے, بیچارہ غریب میزبان ہے, کوئی مہمان بن کر گیا, اب کھانا پیش کیا تو مہمان ناک منہ چڑھاتا ہے, یہ کیا کھانا کھلا دیا, یہ کیسا کھانا ہے. اب کھانے میں عیب نکالے جا رہے ہیں اور اس میزبان کا دل دکھایا جا رہا ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کھانا آپ کی پسند کا نہیں, اگر جناب جس طرح کی دعوت آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسا پیش نہیں کیا گیا تو آپ خاموش رہیے, میزبان کا دل نہ دکھائیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں کتنی پیاری رہنمائی فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں جب تم دسترخوان پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو زیادہ دیر تک بیٹھو, یہ ساعتیں تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوں گی. حضرت حسن نے فرمایا انسان جو کچھ اپنے اوپر, اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس کا حساب یقیناً کیا جائے گا, لیکن جو کچھ وہ مہمان کی بھائیوں کی ضیافت پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ
उसके बारे में पूछने से हया फरमाता है। और उलमाए खुरासान के बारे में मनकूल है कि वो अपने मेहमानों के सामने बहुत सा खाना रख देते, वो इसके पूरे होने पर कादिर ना होते। वो फरमाते कि हमें आका अलैहिस्सलाम से ये बात पहुंची है कि आपने फरमाया जब मेहमान खाने से हाथ उठा लें तो बचे हुए खाना खाने वाले से कोई हिसाब ना होगा। तो मैं चाहता हूं इनके आगे ज्यादा खाना रखूं ताकि जब वो खाना बच जाए तो हम वो खाते रहें और हमारा हिसाब ना हो। अमीर अहले सुन्नत किबला मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की सीरत में भी हमने देखा कि जब उनके आस्थाने पर कोई मेहमान जाए और घर में कुछ ऐसा खाना वगैरह होता तो पूरा बर्तन लाकर रख दिया जाता कि भाई जितना खाना है वो खा लेंगे, जो बच जाएगा वो बाद में भी अगर खाया जाएगा तो उसका हिसाब नहीं होगा। तो ये आप सोचें, ये कभी गौर किया आपने? मेहमान को खिलाने की इतनी फजीलत, मेजबान के पास जाए उसके आदाब, ये सब क्यों है? ये मुसलमानों में बाहम मोहब्बत पैदा करने का एक नुस्खा है कि मुसलमान का भाई है, मेहमान की इज्जत करे, मेहमान बनकर जाए तो मेजबान उसका इकराम करे, भाइयों में मोहब्बत पैदा हो, नफरतें खत्म हो जाएं, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बन जाएं। मगर आज माजरा ये है कि आज हमारे पास रिश्तेदारों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। आज हमारे घर कोई मेहमान आ जाए हमारा मूड ऑफ हो जाता है, अरे ये कहां से आ गया, जब कब जाएगा, कब जान छोड़ेगा। अरे मेहमान तो बाद में मनाते हैं, बच्चे को कहते हैं जाके कह दो अब्बू घर पे नहीं है। और झूठ बोलने की प्रैक्टिस बच्चे से करवाई जाती है और बता दिया जाता है अब्बू घर पे नहीं है ताकि बारी से उसको टाल दो। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत बड़ी सादत हुआ करती है अगर कोई किसी के यहां मेहमान बने। आज भी बिलखुसूस आपके जो इंटीरियर के इलाके हैं वो मेहमान नवाजी में मशहूर हैं और आज भी इन इलाकों के अंदर ये पुरानी रिवायत मौजूद है कि मेहमान अल्लाह की रहमत हुआ करता है। और कई लोगों को हमने देखा कि जब कोई उनके यहाँ मेहमान आता है वो दिल से खुश हो जाते हैं और वाकई ये अल्लाह वालों का तरीका है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मुझे खाने के एक सा पर अपने मुसलमान भाइयों को जमा करना एक गुलाम आजाद करने से ज्यादा पसंद है। मेरे प्यारे साहब, एक हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से पूछेगा, ए इब्ने आदम, मैं भूखा हुआ तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा अर्ज करेगा, मौला तू करीम, तू तमाम जहानों का पालने वाला, तुझे मैं कैसे खाना खिलाता? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, तेरा मुसलमान भाई भूखा हुआ, तूने उसे खाना नहीं दिया, अगर तूने उसे खाना दिया होता तो गोया मुझे खिलाता। सोचिए, किसी भूखे मुसलमान को खाना खिला देना ये कितनी बड़ी सआदत है। तो ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें गौर करना चाहिए कि हमें मेहमानों का इकराम भी करना चाहिए और इसी तरह मेहमान के यहां अगर कोई मेहमान जाए उसको भी इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। इमाम गजाली चंद आदाब बयान करते हैं, फरमाते हैं ये बात सुन्नत नहीं है कि आदमी दूसरों के खाने के वक्त का इंतजार करे और उस वक्त उनके पास जाए, क्योंकि ये अचानक जाना है, इससे रोका गया है। यानी बंदा ये टाइम नोट करे, चलो भाई अब दोपहर के खाने का वक्त हो गया होगा, अभी चलते हैं उसके पास, तो खाना भी मिल जाएगा, ये मना है। अचानक इस तरह खाने के वक्त पहुंचना ये मना है। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब दूसरा अदब बयान करते हैं कि मेजबान से किसी चीज का मुतालबा ना करे और ना जबरदस्ती करे कि बाज़ औक़ात मेजबान के लिए उस चीज का हाजिर करना मुश्किल हो जाता है। जाकर के यार चलो आज भाई आप ये वाली आइटम खिलाओ, अब वो बेचारा शर्म में मना भी नहीं कर सकेगा और उसके पास नहीं है तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो अपनी तरफ से जाकर कोई डिमांड ना करे। हदीस पाक में आता है मेरे आका को जब भी दो चीजों में से एक का इख्तियार दिया गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनमें से आसान को चुना कि आसान चीज ली जाए ताकि मेजबान को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मजीद आदाब बयान करते फरमाते हैं कि मेजबान अपने मेहमान से फरमाइश का मुतालबा करे। अब मेजबान का अदब कि अगर किसी का कोई मेहमान बना है, वो चाहे अगर उसके लिए मुमकिन हो कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपकी मैं क्या खिदमत करूं, क्यों कि बाज़ औक़ात वो अपनी फरमाइश के मुताबिक अमल पर खुश होता है और ये अच्छी बात है, इसमें सवाब और बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स
اپنے بھائی کی جائز خواہش کو پورا کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو خوش رکھے تو اللہ عز و جل اسے خوش رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی پسند کے مطابق اسے لذت پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ 3 جنتوں یعنی جنت الفردوس، جنت عدن اور جنت الخلد سے کھلائے گا۔ ایک اور ادب بیان کرتے ہیں کہ جب مہمان آ جائے تو اس سے یہ نہ پوچھے کہ آپ کو کھانا کھلاؤں، آپ کھانا کھائیں گے؟ اب اس بیچارے کو بھوک بھی لگی ہے تو کہے گا نہیں کھلانا، نہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کھانا ہو تو پیش کر دیا جائے، اگر اس سے کھانا ہوگا تو وہ کھا لے گا، اور نہیں کھانا ہوگا تو کوئی بات نہیں، بچ جائے گا۔ تو اس لیے میزبان کو مہمان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آتے ہیں ہماری دعوتوں کی طرف۔ یہ تو میں نے کچھ آداب یہاں میرپور خاص میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے، کیونکہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ہمیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آج میزبانی اور مہمانی کی سنت کے بارے میں ہم نے سنا، اس کے فضائل سنے۔ اب انشاءاللہ گھر پر کوئی مہمان آئے گا تو ہمیں کوف نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کہ اللہ کی رحمت گھر پر آ گئی، برکتیں لوٹنے کا موقع آ گیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دوں گا، جب تک دسترخوان بچھا رہے گا فرشتے رحمتیں نازل کرتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آئے گا تو سنت کے مطابق مہمان نوازی کی اس سنت کو ادا کریں گے، اور جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں گے تو جو ہمیں مہمان بن کر جانے کے آداب بتائے گئے ان آداب کا خیال رکھیں گے، اور گھر میں کیسی ہی دعوت کیوں نہ ہو، گھر میں کیسی خوشی کیوں نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام اپنی دعوت میں نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس طرح آپ نے اپنے بچے کی شادی کی، اس طرح اگر آپ نے اپنے گھر میں خوشیاں منائیں، سنتوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، وہ خوشیاں بھی قائم و دائم رہیں گی، وہ خوشیوں کو بھی دوام ملے گا۔ ارے سوچئے تو صحیح، جس رب نے خوشی دی ہے اسی خوشی کے لیے ہم اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ خوشی والا کام کریں تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اور رب نے خوشی دی اور اس خوشی کے اندر میں رب ہی کو ناراض کر لوں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے رب کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے رہیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے کہ اس میں کسی بھی اجتماع میں چلے جائیں کبھی کوئی سنت سیکھنے کو مل جاتی ہے، کبھی زندگی گزارنے کا کوئی مدنی پھول مل جاتا ہے، کبھی کسی اجتماع کے اندر زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا ہمارے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ آشکار کر دیا جاتا ہے، اور ہم اپنے گھر جب لوٹتے ہیں تو دامن میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول لے کر جاتے ہیں۔ آج کے اجتماع میں ہم نے اس سنت کے بارے میں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنی ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم ہر دم وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، آج کے ایک اجتماع میں ہمیں ایک سنت بتائی گئی، اگر اس طرح ہم اجتماعات میں آتے رہیں گے تو وقتاً فوقتاً ہماری تربیت ہوتی رہے گی، علم دین کے مہتے مدنی پھول ہمیں ملتے رہیں گے، اور ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوتا رہے گا۔ ہاں یہ وہی ماحول ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس دے رہا ہے۔ ارے یہ بات اب آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا آج لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان کہ جس کے کپڑوں کو دیکھ کر نوجوان فیشن اپناتے تھے، آج وہ سنتوں کا پیکر بن کر لوگوں کو نماز کی اور نیکی کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان جو شراب کے نشے میں ڈوب رہا کرتے تھے، آج ان کے منہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گونج رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو کبھی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوا دیکھتے تھے تو اسے ہنسی مذاق کر کے اس کا دل توڑا کرتے تھے، آج وہی نوجوان منبر رسول پر بیٹھ کر سنتوں کی دعوت اور نیکی کی دعوت کے بیانات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیسے کیسے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو
इस तरह जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, न सिर्फ इस्लामी भाइयों में बल्कि इस्लामी बहनें जो बेपर्दा बाजारों में ढूंढती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी माहौल की बरकत से मदनी बुर्का पहनकर दीगर इस्लामी बहनों को नेकी की दावत देती नजर आ रही हैं। तो जब आंखों के सामने ऐसा लाइफ चेंजिंग माहौल हो, ऐसा जिंदगियों का बदलने वाला माहौल हो, ऐसा मदनी इनकलाब बर्पा करने वाला माहौल हो, तो उस माहौल से दूर रहना अक्लमंदी नहीं है। प्रैक्टिकली ज्वाइन कर लीजिए, अमली तौर पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाइए, वो दिन दूर नहीं है, हम भी सुन्नतों के पैकर बन जाएंगे, हमारे घर में भी नेकियों का दौर दौरा हो जाएगा, दुनिया में भी रब की रिजा हासिल हो जाएगी और आखिरत में भी वारे नियारे होंगे। तो नियत कीजिए, फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ईसाले सवाब पेश करने की नियत से नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह 11 जुमेरात तक पाबंदी के साथ इज्तिमाअत में शिरकत करेंगे। इसी तरह नियत करें इंशाअल्लाह कम अज कम इसी महीने में हम 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन इज्तिमाअत में, इन काफिलों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।